ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہم سب کے لیے، اور اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے بندوں کو کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ احادیث مبارکہ بہت واضح ہم نے سنی بھی ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے آغاز سے ہی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ایک بھی بند نہیں ہوتا۔ جہنم کے سارے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے، ایک بھی کھلا نہیں ہوتا۔ مراد جنت کا حصول آسان، اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا چاہو تو بچنا آسان، اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ البتہ آج ہم بات کریں گے پاکستان والوں کی توبہ کے حوالے سے۔ جی، ایک توبہ میری ہے، آپ کی ہے، ایک فرد کی انفرادی توبہ ہے، ٹھیک ہے۔ رونا اللہ کے سامنے، گڑ گڑانا اللہ کے سامنے، پلٹنا اللہ کے حضور، دعاؤں کا اہتمام کرنا، استغفار کا اہتمام کرنا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ بالکل ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ قرآن پاک بھی فرماتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے حدود سچی اور پکی توبہ ہمیں سے ہر ایک نے کرنی ہے۔ مگر آج مملکت خدا داد پاکستان جہاں ہم کھڑے ہیں، مجھے کوئی تجزیہ کرنے کی، تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو ہر بندہ اپنی ذات میں ایک تجزیہ کار ہے، وی لاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں۔ کہا گیا کہ ایک بچہ ہمارے ہاں، ایک بندہ ہمارے ہاں محلے میں دہی لینے جاتا ہے، واپس آتا ہے، وہ سیاسی تجزیہ کار بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی حجام کی دکان پر آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ جاتا ہے، وہ ڈیفنس انالسٹ بن کر، دفاعی تجزیہ کار بن کر آ جاتا ہے۔ تو ہم سب حالات سے واقف ہیں، مگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم یہ ماننے کو تیار ہیں کہ یہ حالات کی تباہی کے ذمہ دار ہم بھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَّبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں ذکر آتا ہے تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں لوگوں، تمہارے اپنے کرتوتوں اور گناہوں کی وجہ سے بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ہم بات امت مسلمہ کی بھی کر لیں گے، لیکن مملکت خدا داد پاکستان یہ کون سی مملکت ہے؟ یہ عام مسلمان ملک نہیں۔ مسلمان ملک تو بہت سارے ہیں، 56 کے قریب ہیں۔ یہ خاص وہ مسلمان ملک ہے جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا اللہ کی توفیق سے، اور ہم نے کلمے کی بنیاد پر لیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اقبال کلیئر تھے کہ یہ خطہ زمین چاہیے جہاں شریعت کا نفاذ ہو۔ اقبال نے قائد اعظم کو خطوط لکھ کر واپس بلوایا تھا برطانیہ سے، جب وہ مسلم لیگ کے افراد اس وقت کے جو تھے ان کے طرز عمل سے مایوس ہو کر برطانیہ چلے گئے۔ اقبال نے خطوط لکھ کر قائد اعظم کو بلایا کہ میں نے جہاں تک، اور اقبال نے فلسفہ پڑھا ہے جرمنی میں جا کر، ذہن میں رکھیے ڈاکٹریٹ اقبال کی وہاں سے فلسفی کے اندر۔ اقبال نے کہا دنیا کے مسائل پہ جب تک میں نے جہاں تک غور کیا، ان کا حل شریعت اسلامی کے سوا کہیں نہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر کیسے شریعت کا نفاذ کرو گے بھائی جب تک ہمارے پاس اپنا خطہ زمین نہ ہو؟ پھر قائد اعظم سے کہا آپ آئیے لیڈ کیجیے اس قوم کو، اور ہمارے بزرگ کلیئر تھے، ہمارے اسلاف کلیئر تھے، ہماری لیڈرشپ کلیئر تھی، اور ہماری عوام بھی کلیئر تھی، ہمارے آباء و اجداد کلیئر تھے کہ اللہ تیرے نام پر چاہیے، جہاں تیرے نام اور تیرے پیغمبر علیہ السلام کے نام کی لاج رکھیں گے اور کتاب و سنت کی بالا دستی ہوگی، یہ اٹھان ہے ہماری۔ ورنہ دنیا میں ایک زبان بولنے والوں کا ملک ہوتا ہے، مثلا کہ فرانس ملک موجود ہے، ایک نسل والوں کا ملک ہوتا ہے جرمن، ایک نسل ہے جرمنی، ایک ملک موجود ہے۔ دنیا میں کوئی تاریخی پس منظر ہوتا ہے ہزاروں سالوں کا یا صدیوں کا، تاریخ میں مصر بھی موجود، تاریخ میں چائنا بھی موجود ہے ملک، یا دنیا میں ایک خطہ ہوتا ہے جیسے کہ جزائر ہی جزائر ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا میں ملک موجود ہیں۔ پاکستان میں ایک زبان بولنے والے نہیں بہت، پاکستان میں ایک نسل والے نہیں بہت ساری نسلیں۔ 1940 کی قرارداد کو قرارداد لاہور کہا گیا، بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا کیونکہ نام بعد میں تجویز ہوا تھا 1940 کے، تو کوئی ملک پہلے موجود نہیں۔ اور یہاں خطے بھی مختلف ہیں، سمندر بھی ہے، صحرا بھی ہیں، دریا بھی ہیں، اور نہریں بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، اور بلند و بالا پہاڑ بھی ہیں۔ کیا مشترک ہے آپ میں اور مجھ میں؟ یہ مملکت خدا داد پاکستان عجیب مرغوبہ ہے، زبان الگ، نسلیں الگ، خطے الگ، سب کچھ الگ، جوڑنے والی شے، بائنڈنگ فورس اللہ کا نام، اللہ کا کلمہ۔ اور رمضان کے مہینے میں جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، قدر کی رات جس میں اللہ نے قرآن عطا فرمایا، اغلب ہے کہ وہ 27 شب ہوا کرتی ہے، اس میں اللہ نے گویا پاکستان عطا فرمایا تھا۔ ہاں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی عملی تصویر، کیا کیا نعمت اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو عطا فرمائی، کیا ہم نے کیا ہم سب کو پتہ ہے۔ کوئی مرثیہ میں آپ کے سامنے کہنا نہیں چاہتا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ دل نرم ہوتے ماہ رمضان میں۔ جی، دل نرم ہیں تو دلوں کی نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات ہم رکھنا چاہیں گے، اس قوم کے مسائل بہت سارے ہیں، لیکن جتنے درد مندی کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، اہل علم نے اس پر غور و فکر کیا، اسی نتیجے پر پہنچے۔ ایک لفظ میں ہمارا علاج ہے توبہ، اور توبہ کا مطلب پلٹنا،
اور آج مسئلے اجتماعی ہے تو پلٹنا ہوگا اجتماعی طور پر۔ اس لیے میں نے عرض کیا اہل پاکستان کی توبہ کیا ہے؟ اللہ کے نام پر ملک لیا، اللہ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے اس کے دین کے نفاذ کے لیے قدم بڑھائیں۔ سچی بات ہے، انتخابی سیاست کا راستہ، آمریت کا راستہ، یہ راستہ وہ راستہ ہم بھگت چکے۔ ہمارے اسلاف میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک کا راستہ تجویز کیا۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے 1974 میں تحریک کا راستہ اختیار کیا اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا اور قادیانیت کا تعاقب کیا اور ان کو غیر مسلم قرار دلوا کر چھوڑا۔ یاد ہے نا آپ کو؟ آج بھی پاکستان کو اگر بچانا ہے تو نفاذ شریعت کے لیے تحریک کا راستہ، پرامن تحریک، منظم تحریک، غیر مسلح تحریک، اور کرسی کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، شریعت ہمیں چاہیے۔ خدا کی قسم اس کے سوا ہمارا کوئی حل نہیں۔ اور آج ہم فلسطین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آج ہم کشمیر کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آج ہم برما کے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یس، یہ ہمارا فرض ہے۔ خنجر کسی پر چلے تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اللہ نے اس مملکت کو اٹھائے اسی لیے تھا۔ قائد اعظم نے کہا تھا اسرائیل گڑبڑ کرے گا، ہم فلسطین کے مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ سبحان اللہ، مگر کشمیر کا مسلمان کب کھڑا ہوگا؟ جو 75 سال سے زیادہ ہو گیا پاکستان لے کر بیٹھے، ادھر اگر شریعت نافذ ہوگی تو کشمیر کے مسلمان کا دل بھی بڑا ہوگا، اس کو جذبہ ملے گا تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے۔ برما کا مسلمان، اس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ معاف کیجیے گا، آج ہماری بے حسی اس قدر ہو گئی کہ اب 200 لاشیں بھی اگر گر جائے نا فلسطین کے اندر، ہمیں فیل نہیں ہوتا، کیونکہ مہینوں سے ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ورنہ فلسطین کے بچے، فلسطین کے بوڑھے، فلسطین کی مائیں آج بھی پکارتے ہیں پاکستان کے مسلمانوں کو۔ ہمیں تو وہ کام کرنا تھا، ہمیں تو اتنا بڑا ہدف سامنے رکھ کر ہم نے آگے بڑھنا تھا، مگر آج تو ہم 75 برس ہو گئے، جس نام پر ملک کو لیا اس نام کی لاج ہم نے نہیں رکھی۔ خدا کی قسم آج مصائب ہیں، آج پریشانیاں ہیں، آج عذابوں کے سائے ہم پر ہیں، وجہ یہ کہ ہم نے بے وفائی کی اللہ کے دین کے ساتھ۔ لیکن بہرحال لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ سب کچھ کر کے دیکھ لیا نا، گناہ کر کے دیکھ لیے، نافرمانیاں کر کے دیکھ لی، سود کا دھندا چلا کر دیکھ لیا، بے حیائی کو طوفان مچا کر دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، نہیں حل ہو رہا نا مسئلہ؟ ارے بھائی نہیں ہوگا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ کیا اچھا ہو ہم انفرادی توبہ بھی کریں، اجتماعی توبہ بھی کریں، ہمارے حکمراں ہوں، ہمارے سیاستدان ہوں، ہمارے اپوزیشن کے لیڈرز ہوں، ہمارے اہل علم ہوں، میں اور آپ عام مسلمان ہوں، وہ سب اللہ کو مانتے ہیں بھائی، سب قرآن کریم کو مانتے ہیں، سب رسول اللہ علیہ السلام کی امتی ہیں۔ اس بنیاد پر ہمیں اس ملک میں، جس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر لیا، ہمیں پیش قدمی کرنا ہوگی۔ اور اللہ فرماتا، اللہ کا وعدہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی نصرت، اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ پوری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا۔ اس کے لیے 25 کروڑ پاکستانیوں کے مسئلوں کو حل کرنا کوئی ایشو نہیں ہے، ایشو ہم میں ہے، طلب نہیں، تڑپ نہیں، سچی طلب، سچی تڑپ اور طلب کے ساتھ کھڑے ہو کر سچی توبہ کریں گے تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر برسیں گی۔ کوشش کیجیے اس پیغام کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، خود گناہوں سے بچیں، دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں اور توبہ کی طرف آئیں۔ اور ذہن میں رکھیں اجتماعی توبہ کی بات کر رہا ہوں، اور وہ ہے اللہ کے دین کے نفاذ کی طرف پیش قدمی کا معاملہ۔ پھر ہم کشمیر بھی لیں گے، ہم فلسطین کے بھائیوں کی بھی مدد کریں گے، ہم برما کے بھائی اور بہنوں کی بھی مدد کریں گے۔ کیوں؟ ہم نے پوری امت کا درد اپنے اندر رکھنا ہے، جو درد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور رمضان از دا بیسٹ ٹائم کہ آج ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہو اور ہم واقعتاً سچی توبہ کرنے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.darsequran.com